اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے پیغامات کی ایک بہت لمبی لسٹ دے دی، ایک سٹینڈرڈ بنا دیا کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ آیت نمبر 151 دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ آؤ میں تم کو وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جن کو تمہارے رب نے تم پر حرام کر دیا ہے۔ نمبر 1، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ، شرک سے منع کر دیا گیا، شرک حرام ہے۔ اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اگر تم ایسا نہیں کرتے تو یہ بھی حرام ہے۔ اور اپنی اولاد کو افلاس کے باعث قتل مت کرو، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا قتل اولاد کسی بھی ذریعے سے کسی بھی طریقے سے ہوگا حرام ہے، اور بے حیائی کے جتنے طریقے ہیں ان کے پاس بھی مت جاؤ، خواہ وہ اعلانیہ ہوں خواہ وہ پوشیدہ ہوں۔ بے حیائی، اللہ نے یہ نہیں کہا بے حیائی نہیں کرنی، اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، فواحش یا فحش چیزوں کے پاس بھی نہیں جانا، قریب بھی نہیں پھٹکنا۔ اور اعلانیہ گناہ ہو یا پوشیدہ، کسی صورت میں گناہ نہیں کرنا۔ اور جس کا خون کرنا اللہ نے تم پر حرام قرار دیا، اسے قتل مت کرو، آپ نے ناحق کسی کو قتل نہیں کرنا مگر حق کے ساتھ۔ ان سب کا تم کو اللہ نے تاکیدی حکم دیا تاکہ تم سمجھو۔ اور یتیم کے مال کے پاس تک نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو اچھا ہو، یہاں تک کہ وہ جب اپنے سن رشد کو یعنی جوانی کو پہنچ جائے۔ اور ناپ تول پورا کرو انصاف کے ساتھ، ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ اور جب تم بات کرو تو انصاف کی بات کرو، خواہ وہ تمہارا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ سے جو تم نے وعدہ کیا ہے اسے پورا کرو، ان کا اللہ تعالیٰ نے تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم یاد رکھو یہی میرا دین ہے اور یہی صراط مستقیم ہے، سو اسی راستے پر چلو، دوسرے راستوں پر مت چلنا کہ وہ راستے تمہیں اللہ کے راستے سے جدا کر دیں گے۔ اس کا تم کو اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ شرک سے منع کیا گیا، والدین کی نافرمانی سے منع کیا گیا، بھوک پیاس کے ڈر سے، افلاس کے ڈر سے اولاد کا قتل منع کیا گیا، کہہ دیا گیا بے حیائی کے کسی طریقے پر نہیں چلنا، بے حیائی کے جتنے طریقے ہیں ان کے پاس بھی نہیں جانا۔ ہمارے ہاں آج ایک بات کہی جاتی ہے، کوئی بات نہیں، فون پہ تو بات کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، دوستی ہی تو ہے، کوئی بات نہیں، ہم کون سا جو ہے وہ مل رہے ہیں، ہم کون سا ڈیٹنگ کر رہے ہیں یا ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا پاس بھی نہیں جانا، پاس جاؤ گے نا غلطی ہو ہی جائے گی، جہاں دو انسان ہوتے ہیں وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے، لہٰذا غلطی کے قریب بھی نہیں جانا۔ نہ اعلانیہ گناہ کرنے ہیں، نہ چھپا کے کرنے ہیں، نہ سرے عام دوستیاں نبھائیں، نہ سرے، آج کل تو معاشرے میں سب کچھ سرے عام ہو گیا نا، آپ کو تو ہم اعلانیہ کر رہے ہیں سب کچھ۔ ایک وقت تھا کہ دروازوں کے اندر دروازوں کی کنڈیاں لگا کر اور کمبلوں میں اور رضائیوں میں چھپ کے باتیں ہوا کرتی تھیں۔ آج وہ وقت ہے کہ بچے بتاتے ہوئے نہیں شرماتے اور ماں باپ دیکھتے ہوئے نہیں شرماتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس چیز کو اپنا سٹینڈرڈ بنا لیا ہے۔ ہم جب دین کی کوئی بات ہوتی ہے، جو دین کی بات کرے گا ہم اسے کہتے ہیں یہ تو بہت تنگ نظر ہے، بھئی تمہاری سوچ تو بہت ہی تنگ ہے۔ اور جو بے حیائی کی بات کرے گا اسے کہتے ہیں ہم یہ کہ یہ بندہ براڈ مائنڈڈ ہے، یہ تو بڑے کھلے ذہن کا ہے، بھئی ہم نے تو کبھی کوئی پابندی نہیں لگائی، ہم تو براڈ مائنڈڈ لوگ ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ علم کا معیار براڈ مائنڈڈ ہونا نہیں ہے، ہماری سوچ کا جو ہے وہ فحش ہو جانا نہیں ہے۔ علم آنے کا مطلب یہ کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمل کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قتل منع کر دیا، آپ ناحق کسی کو قتل نہیں کر سکتے، یتیم کے مال کو نہیں کھانا چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو، ناپ تول پورا کرنا ہے انصاف کے ساتھ، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہے آپ کا رشتہ داری کیوں نہ ہو، آپ کسی صورت میں غلط گواہی نہیں دیں گے، جھوٹی بات نہیں کریں گے، جب بات کریں گے انصاف کی بات کریں گے، چاہے سننے والا آپ کا اپنا رشتہ داری کیوں نہ ہو، چاہے بات آپ کے اپنوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنا ہے۔ اب اس ساری آیت کے بعد اپنے لیے ہر بندہ سوال لکھے کہ ان میں سے میں کیا کرتی ہوں اور کیا نہیں کرتی، اپنے پاس پوری لسٹ بنائیں، آیت نمبر 151 اور 152 کو سامنے رکھ کے کہ میں کیا کرتی ہوں اور میں کیا نہیں کرتی، مجھے کہاں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، مجھے کہاں کون سی غلطی میرے اندر موجود ہے جسے میں نے اس رمضان المبارک ہٹا کے اللہ کے وعدے کے مطابق صراط مستقیم پر چلنا ہے۔ اپنے لیے لکھیں گے تو انشاءاللہ بہت سی چیزیں خود سے سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی۔
اگلا پیغام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیا، آیت نمبر 155 دیکھیں، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جسے ہم نے بھیجا جو بڑی ہی خیر و برکت والی ہے، سو اس کا اتباع کرو اور ڈرو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ یہاں اس کتاب کا مقصد اگر ہمیں سمجھ آ جائے، قرآن کا مقصد کیا یا پہلی آسمانی کتابوں کا مقصد کیا، کہ کتاب برکت کے لیے آئی، خیر و برکت ہو، لہٰذا ہمیں کیا کرنا ہے، فَاتَّبِعُوهُ، ہمیں اس کا اتباع کرنا ہے۔ اب ایک سوال اپنے لیے لکھیں، میرے گھر میں قرآن سے کیا کام لیا جاتا ہے؟ میرے گھر میں قرآن کیوں ہے؟ کیا میرے گھر میں قرآن تب کھولا جاتا ہے جب کسی بچے کا نام ڈھونڈنا ہو؟ کیا ہمارے گھر میں بھوت شوت بگانے ہو تب صرف قرآن پڑھا جاتا ہے؟ یا قرآن خوانی ہو تب قرآن کھولا جاتا ہے؟ یا گھر میں کوئی شادی ہوتی ہے تو دلہن کے سر پر رکھنے کے لیے قرآن استعمال کیا جاتا ہے؟ ہمارے ہاں قرآن کا کیا مقصد ہے میرے گھر میں؟ کیا میرے گھر میں روز قرآن پڑھا جاتا ہے اور روز قرآن کا ترجمہ پڑھا جاتا ہے اور روز قرآن کی ایک آیت کو سمجھا جاتا ہے اور اس کا اتباع کیا جاتا ہے؟ ہم نے کرنا کیا تھا، فَاتَّبِعُوهُ، ہمیں اس کا اتباع کرنا ہے۔ لہٰذا ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھے کہ کیا میرے گھر میں قرآن کا اور قرآن کی آیات کا اتباع ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، کیونکہ یہی ایک واحد طریقہ ہے ہمیں آخرت میں کامیابی دلانے کا۔ اور کتاب پڑھتے ہوئے ذہن میں رکھیں کہ فرقہ واریت کے بغیر پڑھنا ہے۔ آگے آئیں ذرا، آیت نمبر 159 میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور پیغام دیا، بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو فرقے میں ڈال دیا، تفرقے میں ڈالا، جدا جدا کر دیا، ان الذین فرقوا، جنہوں نے فرق کر دیا، گروہ گروہ بن گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، بس ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے، پھر ان کو ان کا کیا ہوا جتلا دیں گے۔ جو شخص نیک کام کرے گا اس کو اس کے 10 گنا ملیں گے، جو برا کرے گا تو اسے اس برائی کے مثل ہی سزا ملے گی، اور ان لوگوں پر ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تو سارے فرقوں سے آپ کو اور مجھے بری الذمہ ہونے کا کہہ رہے ہیں۔ ہر بندہ اپنے گھر میں موجود قرآن دیکھے، اپنے گھر میں موجود قرآن کا ترجمہ پڑھے، آپ کو یہی بات لکھی ہوئی ملے گی کہ جن لوگوں نے دین میں فرقے بازیاں پیدا کی، گروہ گروہ بنے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اگر میں آپ سے سوال کروں کہ آپ کیا ہیں، تو آپ کو جواب میں کہنا ہے میں مسلمان ہوں۔ آپ کسی فرقے سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے آپ کا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ بھی اللہ کے حوالے اور ہمارا معاملہ بھی اللہ کے حوالے۔ ہمارا کام ہے ہم اس قرآن کو پڑھیں، اس قرآن پر عمل کریں، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہمارے ہاں ایک کنسیپٹ آ گیا ہے کہ جب تک آپ نے کسی خاص فرقے کے عالم دین کے ہاتھ پہ بیعت نہ کی اور تب تک تو آپ کا کوئی عمل قبول ہی نہیں کیا جائے گا، اور تب تک تو آپ قرآن سے ہدایت نہیں پا سکتے، تو یہ غلط ہے۔ اتنے پارے پڑھنے کے بعد سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہدایت اللہ نے دینی ہے۔ اگر ہم اللہ کے اس کلام کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، تو ہدایت ضرور ملے گی۔ اس کے بعد کہہ دیا گیا ایک اور پیغام 161، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے میرے رب نے ایک سیدھا راستہ بتا دیا ہے، کہ وہ ایک دین مستحکم ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، جو یکسو تھے اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ اور قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، مومن کا کیا کام ہے؟ آپ کہہ دیجئے یقیناً میری نماز اور میری ساری عبادات اور میرا جینا اور میرا مرنا سب خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، جو سارے جہان کا مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور مجھ کو اسی بات کا حکم ہوا ہے کہ میں سب ماننے والوں میں سے پہلا ہو جاؤں۔ آپ کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب تلاش کروں؟ حالانکہ وہ مالک ہے ہر چیز کا، اور جو شخص بھی کوئی عمل کرتا ہے وہ اسی پر رہتا ہے، اور کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم سب کو اپنے رب کے پاس جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جس چیز میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ اور وہ ایسا ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا اور ایک کا دوسرے پر رتبہ بڑھایا، تاکہ وہ آزمائے ان چیزوں میں جو اس نے تمہیں دی۔ یقیناً آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے، اور بالیقین وہ بڑی مغفرت کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ مقصد حیات بتا دیا گیا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔
آپ لکھ لیں اپنے پاس، میرا جینا، میرا مرنا، میری زندگی، میری موت سب خالص اللہ کے لیے ہے۔ اب خالص اللہ کے لیے کیسے ہوگی؟ جب خالص اللہ کی رضا کے لیے گزاری جائے گی، جب زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزاری جائے گی، موت اللہ کے حکم کے مطابق ہوگی۔ ہمارے گھروں میں ہر طرح کے رسوم و رواج قرآن کے مطابق ہوں گے، نماز کا طریقہ اللہ کا بتایا ہوا، اور ساری کی ساری عبادات اس طریقے کے مطابق ہوں گی جو شریعت محمدی ہے۔ ہم اس سے آگے جا کے کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کے کچھ کریں گے، شیطان کی باتوں میں آ کے، چونکہ اس پوری صورت میں آج ہم نے یہی پڑھا کہ شیطان دھوکے دیتا ہے، شیطان دماغ میں ڈالتا ہے یہ کر لو ثواب ملے گا، یہ کر لو ثواب ملے گا۔ جب شیطان کی باتوں میں آ کر ہم دین سے دور ہو جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، ہم تو نیکیاں سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، در حقیقت وہ نیکیاں نہیں ہوتی، وہ شیطان کا ایک دھوکہ ہوتا ہے تاکہ وہ ہمیں اصل چیز سے دور رکھے۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز ہے اللہ کا حکم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، لہٰذا ہم نے اس پہ چلنا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر انسان کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا جیسا اس نے کیا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اسی لیے بھیجا، لوگوں کو ہمیں ایک دوسرے پر فضیلت اسی لیے دی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں آزمانا چاہتے ہیں کہ میں نے تمہیں جو صلاحیتیں دی، تم نے ان صلاحیتوں کے اندر رہ کر، ان اسپیشل سرکمسٹانسز کے اندر، ان خاص حالات میں رہ کر میری کتنی اتباع کی۔ اب یہاں اپنے لیے ایک سوال لکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے کیا کیا دیا۔ ایک اپنے لیے پوری لسٹ بنائیں اپنی نعمتوں کی، اللہ نے مجھے کیا کیا دیا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو جو دیا، اس کی جب لسٹ تیار ہو جائے گی نا، تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ امتحان کیا کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھنے والا بنائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں ہمیں کافی لگنے لگیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں ہمیں کافی لگنے لگیں۔ اس کے بعد سورہ الاعراف شروع ہو رہی ہے۔ سورہ الاعراف مکی صورت ہے، 206 آیات ہیں اور 24 رکوع ہیں۔ اعراف وہ خاص مقام ہے جہاں قیامت کے دن وہ لوگ کھڑے ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، اور جب ان سے حساب کتاب لیا جائے گا تو وہ اوپر کھڑے دونوں طرف کے لوگوں کو دیکھ رہے ہوں گے۔ ڈیٹیل سورہ کے ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، حروف مقطعات ہیں۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج من، یہ ایک ایسی کتاب ہے جو آپ کے پاس اس لیے بھیجی گئی کہ آپ اس کے ذریعے سے ڈرائیں، لتنذر بہ، تاکہ آپ اس کے ساتھ ڈرائیں، وذکریٰ للمؤمنین، اور یہ مومنین کے لیے ذکر ہے، لہٰذا اس سے آپ کے دل میں کوئی تنگی نہ ہو۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کتاب کی اہمیت کیا ہے، کہ ہم نے اسے پڑھ کر اس سے ڈرنا ہے، ہم نے اس کے احکامات کو سمجھنا ہے، اور اس بات کا خوف رکھنا ہے کہ ہم سے حساب لیا جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا۔ کتاب کیوں آئی؟ تاکہ تم لوگ اس کا اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر من گھڑت سرپرستوں کی اتباع مت کرو، تم لوگ بہت کم ہی نصیحت پکڑتے ہو۔ اللہ نے کہا کہ اللہ کو چھوڑ کر آگے پیچھے کے لوگوں کی نہیں سننی، شیطان کی نہیں سننی، شیطان کے وار سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ بستیوں کا ذکر کریں گے، اور بہت سی بستیوں کو ہم نے تباہ کیا، ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت پہنچا، یا اس حالت میں کہ وہ دوپہر میں آرام کر رہے تھے۔ جس وقت ہمارا ان پر عذاب آیا، اس وقت ان کے منہ سے اس کے علاوہ کوئی بات نہ نکلی کہ واقعی ہم ظالم تھے۔ پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے کہ جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے، اور ہم پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے، پھر ہم چونکہ پوری خبر رکھتے ہیں، ان کے روبرو ہم سب بیان کر دیں گے، اور ہم کچھ بے خبر نہ تھے۔ اور اس روز وزن بھی برحق ہے، بس جس شخص کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس شخص کا پلڑا ہلکا ہوگا سو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا بسبب اس کے کہ یہ ہماری آیات کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ اور بے شک ہم نے تم کو زمین پر رہنے کی جگہ دی، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں سامان رزق پیدا کیا، تو تم کتنا ہی کم شکر کرتے ہو۔ اور ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم نے ہی تمہاری صورت بنائی، اور ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔
ابلیس کے قصے پہ بعد میں بات کریں گے، اس پہ تھوڑی سی ڈیٹیل ابھی اور پڑھنی ہے۔ یہ جو شروع کی آیات ہیں، دو چیزیں صاف ہو گئیں، ایک یہ کہ اللہ حساب لے گا، دوسرا یہ کہ جس کا پلڑا بھاری ہوا، جس کی نیکیاں زیادہ ہو گئیں وہ کامیاب ہو جائے گا، جس کی نیکیاں کم نکلیں، جس کے گناہ زیادہ ہو گئے تو وہ ظالم ہوگا۔ وہ دنیا میں اللہ کی آیات کے ساتھ ظلم کرتا تھا نا، تو قیامت میں اسے اس ظلم کا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اس کے اعمال کے مطابق جزا دیں گے۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کی لسٹ بتا دی۔ اللہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں پیدا کرنے سے پہلے، ہمیں دنیا میں بھیجنے سے پہلے اس نے ہمارا دنیا میں رہنے کا انتظام کیا، زمین آسمان بنائے، رزق کے سامان پیدا کیے۔ اللہ نے کہا قلیلا ما تشکرون، کتنا تھوڑا ہے جو تم شکر کرتے ہو۔ یہاں اپنے لیے ایک سوال لکھیں، میں اللہ کا کتنا شکر ادا کرتی ہوں، اور ایک سوال یہ کہ میں اللہ کا کس کس بات پہ شکر ادا کرتی ہوں۔ اللہ کا ہر بات پہ شکر ادا کرنا سیکھیں۔ اچھا، اب آپ لوگوں میں سے نا جو یہ لسٹ شیئر کریں گے، بہت سے لوگوں نے لاسٹ ایئر بھی الحمدللہ شیئر کی تھی، جو لوگ یہ شیئر کریں گے، جس کی لسٹ میں مجھے لگا کہ بہت کچھ ہے جو آپ لوگوں کو بتایا جا سکتا ہے، تو میں انشاءاللہ گروپ میں بھی بھیجوں گی۔ اپنے لیے جو لسٹ بنائیں نا، یہ جو میں کہتی ہوں اپنے لیے سوال لکھیں، اس سوال کا جواب ڈھونڈیں، تو یہ سوال لکھ کے سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیا میں کس مقام پہ کھڑی ہوں، اس آیت کے پس منظر میں کہاں ہوں، میرا کیا حال ہے اس آیت کے بعد۔ تو جب ہم یہ سب دیکھیں گے تو ہمارے لیے اپنی اصلاح میں آسانی ہوگی۔ آدم علیہ السلام کا قصہ شروع ہوا، ابلیس نے ایک سجدے سے انکار کیا، اس نے کہا ایک سجدہ میں نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سجدہ نہیں کرتے، تمہیں اس بات سے کس چیز نے روکا جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا ہے کہ سجدہ کرو۔ وہ کہنے لگا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ اس فکرے کو ہائی لائٹ کر لیں، زندگی میں کبھی نہیں کہنا کہ میں بہتر ہوں، میں اس سے اچھے ہوں۔ ہمارے یہاں اکثر کیا ہوتا ہے، میرا سوٹ بہت اچھا ہے، میرے کپڑے اچھے، میری جیولری اچھی، میری ڈگری اچھی، میری نوکری اچھی، میرا گھر اچھا، میری سہولتیں زیادہ۔ نہیں، یہ قطعاً نہیں کہنا میں یہ تو میں وہ، یہ شیطان کا جملہ ہے، ابلیس کا جملہ ہے، اور اس جملے نے اسے جنت سے نکلوا دیا تھا۔ اس نے کہا آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اچھا چلو جاؤ ذرا زمین پہ چلے جاؤ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تکبر کرنے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ شیطان نے کیا کہا؟ شیطان نے کہا مجھے مہلت دیں قیامت کے دن تک۔ اللہ نے کہا چلو دے دی۔ کہنے لگا کہ چونکہ آپ نے مجھے مہلت دی ہے لہٰذا آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ آیت نمبر اگر آپ 16 کو پڑھیں، اس نے کہا بسبب اس کے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے، اپنی گمراہی کا سارا الزام اٹھا کے اللہ پہ ڈال دیا۔ جیسے آج ہم کہتے ہیں اللہ نے توفیق دی نا، اللہ نے چاہا تو جی ضرور کریں گے، اللہ نے چاہا تو ہم بھی توبہ کر لیں گے۔ اللہ نے چاہا یا نہ چاہا، ہم نے چاہنا ہے، ہم چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ راستے آسان کرے گا۔ اس نے کہا میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، میں انہیں سیدھے راستے سے بھٹکاؤں گا، پھر ان پر میں حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی اور ان کے دائیں سے بھی اور ان کے بائیں سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ آیت نمبر 16 اور 17 کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے لیے سوال لکھیں کہ مجھ پر شیطان کا حملہ کیا ہوتا ہے یا کب کب ہوتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہوتا شیطان مجھے فجر پڑھنے سے روک دیتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ میں باقی تو کام کر لیتی ہوں بٹ عشاء پڑھنے کو میرا دل نہیں کرتا، شیطان مجھ پہ حملہ کرتا ہے اور میں بغیر نماز پڑھے سو جاتی ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ میں قرآن کو اس لیے وقت نہیں دیتی کہ شیطان کا حملہ شدید ہوتا ہے کہ دیکھو تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے، تم جو ہے وہ گھر کے کام کرو، بچے سنبھالو، صفائیاں کرو، اچھا اب تھک گئی ہو نا تو اب آرام کرو، اب ساری زندگی تم نے کام تھوڑی کرنا ہے، پورا دن کام کیا نا اب آرام کرو۔ یہ سارے شیطان کے حملے ہیں۔ آپ نے اپنے اوپر کیے جانے والے شیطان کے حملوں کو نوٹ کرنا ہے اور دوبارہ کوشش کرنی ہے کہ شیطان کے اس وار سے بچیں، کیونکہ اس نے تو قسم کھائی ہوئی ہے کہ وہ ہمیں روکے گا، وہ تو ہمیں کبھی ہدایت پانے دے گا ہی نہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ایمان کو بھی مضبوط رکھنا ہے اور عمل کو بھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے ذلیل خوار ہو کر نکل جاؤ، جو شخص ان میں سے تمہارے کہنے پر چلے گا میں ضرور تم سب کو جہنم سے بھر دوں گا۔ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے۔ شیطان
شیطان کی باتوں میں آ کے غلطی کریں گے نا، گناہ کریں گے، اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے۔ اور ہم نے حکم دیا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے تم چاہو کھاؤ اور پیو، لیکن اس درخت کے پاس مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھیں دونوں کے آمنے سامنے آ گئی، اور وہ کہنے لگے کہ تمہارے رب نے، اور وہ کہنے لگا یعنی شیطان کہہ رہا ہے تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اور اس وجہ سے اس کو کھانے سے منع کیا تاکہ تم دونوں کہیں فرشتے ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ شیطان نے دماغ میں ڈالا کہ اللہ نے اس لیے منع کیا نا کہ اگر تم نے اس کا پھل کھا لیا تو کہیں تم فرشتے ہی نہ بن جاؤ، اگر تم پھل کھا لو گے نا تو ساری زندگی زندہ رہو گے، خلد پاؤ گے۔ شیطان نے جب یہ وار کیا تو آدم علیہ السلام اور اماں حوا پھسل گئے۔ جب پھسلے اور درخت کا پھل کھا لیا تو اس سے پہلے ان کے جسم پر جنت کا لباس تھا، جنت کا لباس اتر گیا، شرمگاہیں ایک دوسرے پر ظاہر ہو گئیں، پھر فطری حیا سامنے آیا اور انہوں نے جنت کے پتے جو تھے نا، درختوں کے پتے، وہ لے لے کے اپنے جسم پر رکھنے شروع کر دیے۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ کیا میں نے منع نہیں کیا تھا، کیا میں نے بتا نہیں دیا تھا، کیا بتایا تھا؟ ان الشیطان لکم عدو مبین، کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، شیطان تمہارے حیا کو ختم کرے گا۔ اور شیطان کا تو پہلا وار ہوتا ہی حیا پہ ہے، شیطان انسان کو پہلے بے حیائی کی طرف لے کر آتا ہے، پھر گناہ کرواتا ہے، پہلے دماغ میں ڈالتا ہے کہ دیکھو یہ بے حیائی نہیں ہے، یہ تو تمہارا حق ہے، میرا جسم اور میری مرضی ہے، یہ تمہارا حق ہے کہ تم اپنا حق لینے کے لیے آگے آ جاؤ، تم برابری کی بات کرو، تم مساوات کی بات کرو، آؤ ذرا۔ جب انہیں شیطان نے ان کے دماغ میں ڈالا، ان سے غلطی ہو گئی، اب سمجھ آ گئی کہ غلطی تو ہم کر بیٹھے ہیں، فوراً دعا کر لی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم نے تو اپنا بڑا ہی نقصان کر لیا، اگر تو ہماری مغفرت نہیں کرے گا، ہم پر رحم نہیں کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ غلطی کا احساس ہوا، معافی مانگ لی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے معاف تو کر دیا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ زمین میں چلے جاؤ، ایک دوسرے کے دشمن ہو، کچھ عرصہ زمین میں رہو، وہاں تمہیں زندگی بسر کرنی ہے، وہیں پہ تم نے مرنا ہے، پھر وہیں تم اٹھائے جاؤ گے۔ پھر جو شخص بھی اپنے اعمال کی وجہ سے کامیاب ہوگا وہ واپس اس جنت میں آ جائے گا۔ یہ وہ مقام ہے جس کے لیے میں آپ کو کہتی ہوں کہ جنت ہمارا ہوم ٹاؤن ہے، جنت ہمارا آبائی گھر ہے۔ آبائی گھر سے محبت ہوتی ہے نا، ہم لوگوں کو خوشی خوشی بتاتے ہیں فلاں میری داد کی حویلی ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں نا فلاں ہمارا آبائی گھر ہے، ہمارا آبائی حویلی دیکھی ہے، آبائی گھر دیکھے، ہمارا بڑا نام ہے جی وہاں پر، ہم بہت خوشی سے ریفرنس اپنا دیتے ہیں اپنے ہوم ٹاؤن کا۔ اللہ کہہ رہا ہے اس ریفرنس کو قائم رکھو، ذہن میں رکھو کہ جنت پانی ہے، کیونکہ ہوم ٹاؤن وہ تھا، وہاں سے نکالے گئے وہیں واپس جانا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے اور اسے اس کے آبائی گھر سے نکال دیا جائے، وہ کیا کرتا ہے؟ جب زندگی میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور اس کے پاس اتنا پیسہ، اتنا مال، اتنی پاور آ جاتی ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے اسی آبائی گھر کو واپس لیتا ہے، اپنی خاندانی حویلی، خاندانی نشانی واپس لیتا ہے۔ ہم نے بھی یہی کرنا ہے، ہم تیار ہو جائیں اپنے اس آبائی گھر کو لینے کے لیے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا، اگلی آیت میں ہمیں مقصد لباس بتا دیا گیا، اے اولاد آدم ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو بھی چھپاتا ہے اور زینت کا سبب بھی ہے، اور تقوی کا لباس اس سب سے بڑھ کر ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ یاد رکھیں۔ ذرا لکھیں کہ کیا میرا لباس اللہ کی اس آیت کے مطابق میرے لباس کے مقصد کو پورا کرتا ہے؟ نمبر 1، کیا وہ میرے جسم کو چھپانے والا ہے؟ یہاں تو شرمگاہوں کا اسپیشل لفظ آیا نا، لیکن حدیث میں پھر ڈیٹیل ملتی ہے کہ قیامت کے نزدیک عورتیں لباس پہنے ہوئے بھی ننگی ہوں گی، کیونکہ ان کے جسم جو ہے وہ لباس میں سے ڈھلک رہے ہوں گے۔ کیا میں اتنے ٹائٹس کپڑے پہنتی ہوں؟ کیا میں اتنی فٹنگ والا لباس پہنتی ہوں؟ کیا میں اتنے نیکڈ کپڑے پہنتی ہوں کہ لباس پہن کر بھی جسم نظر آ رہا ہوتا ہے؟ آج بہت دکھ کے ساتھ ہماری ینگ بچیاں، ہماری ینگ جنریشن لباس ایسا پہنتی ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں سمجھنے والا بنائے کہ لباس کا مقصد زینت تھا، خوبصورتی،
باوقار انداز میں آپ لباس پہنے، پتہ لگے آپ نے کچھ پہنا ہوا ہے. یہ نہیں کہ ہر طرف سے جسم ڈھلک رہا ہے اور ہر طرف سے جسم جو ہے وہ نمایاں ہو رہا ہے، یا پھر آپ نے ایسا لباس پہنا کہ جسم سارا نظر آ رہا ہے، ایون اندر سے آپ کی ہر چیز کلیئر ہو رہی ہے. تو آپ نے ایسا نہیں کرنا. اپنے آپ کو جج کریں، کیا میرا لباس اللہ تعالیٰ کی اس آیت کے مطابق لباس کے مقصد کو پورا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں حیا رکھی ہے نا، تو ہر عورت اس آیت کے مقابلے میں اپنے لباس کا جائزہ لے. یہاں پر ایک چھوٹی سی اور تلخ بات، اپنے ساتھ ساتھ اپنی بچیوں کے لباس کو دیکھیں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، مائیں خود تو کور ہوتی ہیں، مائیں خود تو بہت اچھا لباس پہنتی ہیں، بچیوں کی باری آتی ہے تو بچپن سے لے کے جوانی تک انہیں سلیو لیس کپڑے پہناتے ہیں. پھر جب وہ بچی بڑی ہو جاتی ہے پھر اس کا بازو والے کپڑے پہننے کو دل ہی نہیں کرتا. بچپن میں ایسے کپڑے پہنائے جاتے ہیں کہ بڑے ہو کر پھر دل ہی نہیں کرتا کہ وہ لباس ٹھیک کریں. تو ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے. ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام اور دیا کہ اے اولاد آدم، شیطان تمہیں کسی خرابی میں نہ ڈالے. جیسا اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے باہر نکلوا دیا، ایسی حالت میں کہ ان کا لباس بھی اتروا دیا تاکہ وہ ان کو ان کی شرمگاہیں دکھائے. وہ اور اس کا لشکر تم کو اس طرح دیکھتا ہے کہ تم انہیں نہیں دیکھتے. ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا دوست بنایا جو ایمان نہیں لاتے، اور وہ لوگ جب کوئی فحش کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا. اور اللہ بھی ہمیں یہی بتاتا ہے، اور اللہ نے بھی ہمیں یہی بتایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ فحش بات کی تعلیم نہیں دیتا. اور کیا اللہ کے ذمہ تم ایسی بات لگاتے ہو جس کی تم کوئی سند نہیں پاتے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ شیطان تو فحاشی کا حکم دے گا، فحاشی کی طرف لے کر آئے گا. شیطان تمہیں اس راستے کی طرف لے کر آئے گا جو راستہ تمہیں صرف بے حیائی اور گناہ کی طرف لے کر جائے گا. تم نے اس سے بچنا ہے. اور جب ایسے لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی کام ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں جی اصل میں نہ پتہ ہے کیا، یہ اتنا ہمارے آباء و اجداد ایسے ہی کرتے آ رہے تھے. آپ دیکھیں جو اسٹون ایج کے لوگ تھے وہ اسی طرح کرتے تھے نا، کہ آج کل بھی افریقہ کے کئی ایسے علاقے ہیں جہاں لباس نہیں پہنا جاتا، اور جو لباس پہنتے بھی ہیں تو ضرورت کے تحت پہنتے ہیں، اتنا ہی کہ بس شرمگاہ چھپ جائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فحاشی کو پسند نہیں کیا، اور فحاشی شیطان کا کام ہے. اللہ نے کہا جو شیطان کا ساتھ دے گا نا پھر اس کا ایمان نہیں ہوگا، وہ پھر اپنے آپ کو ایمان سے بری و ذمہ پا لے. شیطان کے راستے پر کسی صورت نہیں چلنا. اگلا کام کیا، آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے حکم دیا ہے انصاف کا، اور یہ کہ تم ہر سجدے کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھا کرو، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طریقے سے کرو کہ اس عبادت کو خالص اللہ ہی کے لیے رکھو. تم کو اللہ نے جس طرح شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم دوبارہ پیدا ہوگے. لہٰذا عبادات کا معیار خالص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بتایا ہوا طریقہ ہونا چاہیے. اللہ کے طریقے کے بغیر، اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے بغیر ہم کوئی بھی عبادت کریں گے اللہ کہہ رہا ہے کبھی قبول نہیں کی جائے گی. اگلی آیت نمبر 30 کو دیکھیں. بعض لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی. ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیاطین کو دوست بنا لیا اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پر ہیں. دیکھیں بار بار اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں شیطان کے راستے پر نہیں چلنا. آج کے پورے پارے میں آپ کو لگ رہا ہوگا اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو پتہ لگ گیا کہ ہم نے 7 پارے پڑھ لیے، اب دل کی زمین تھوڑی نرم ہو گئی ہے. اب انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی بات کی جائے گی تو وہ بات ہضم بھی ہوگی، وہ بات دل میں جذب بھی ہوگی، وہ روح پر اثر بھی کرے گی. لہٰذا اللہ تعالیٰ بار بتا رہے ہیں شیطان کو چھوڑ دو. شیطان کو دوست بناؤ گے آخرت میں ناکام ہو جاؤ گے. ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لو. تمہارے والد سے غلطی ہوئی تھی نا آدم علیہ السلام سے، انہوں نے توبہ کی. تم سے غلطی ہوگی کوئی بات نہیں، توبہ کرو گی بخشش ہو جائے گی. اے اولاد آدم، تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو، خوب کھاؤ اور پیو لیکن حد سے مت گزرنا. کیوں؟ انہ لا يحب المسرفین. اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے ہیں ہم اس کی دی ہوئی نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، خوب کھائیں، خوب پئیں، اچھا لائف سٹائل گزاریں، لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو بھی یاد رکھیں. اللہ کو یاد رکھیں گے تو آسانی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہمیں ہر صورت میں انہیں حلال ہی رکھنا ہے. جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہم انہیں حرام اپنے لیے حلال نہیں کر سکتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صاف بتایا
آیت نمبر 33 کو دیکھیں، آپ کہہ دیجئے البتہ میرے رب نے صرف حرام کیا ہے ان تمام فحش باتوں کو جو اعلانیہ ہیں اور جو پوشیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں نہ چھپ کے گناہ کرو، نہ سرعام کرو، نہ دوسروں کے سامنے کرو، نہ تنہائی میں کرو۔ تمہاری تنہائیاں اور تمہاری محفلیں ساری اللہ کے حکم کے تابع ہونے چاہیے، اور ہر گناہ کی بات کو اور ناحق کسی پر ظلم کرنے کو، اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ اس بات پر جس کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، اور اس بات کو کہ تم لوگ اللہ کے ذمہ ایسی بات لگاؤ جسے تم نہیں جانتے، اور ہر گروہ کے لیے ایک میعاد معین ہے، سو جس وقت ان کی وہ میعاد آ جائے گی ایک ساتھ بھی وہ پیچھے نہیں ہٹ سکیں گے اور نہ ہی آگے بڑھ سکیں گے۔ لہٰذا اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس پیغمبر آئیں جو تم ہی میں سے ہوں، جو میرے احکامات تم سے بیان کریں، تو جو شخص تقوی اختیار کرے، اپنی اصلاح کر لے، تو اس پر ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، جبکہ وہ لوگ جو ہمارے ان احکامات کو جھٹلائیں اور ان سے تکبر کریں، وہ لوگ دوزخ والے ہوں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صاف صاف احکامات بتا دیے، آپ کا اور میرا کام ہے ہم عمل کریں، ہم سمجھیں اور اپنے آپ کو ان کے اس طرف لے کر آئیں، اس راستے کی طرف جو واقعی صراط مستقیم ہے۔ میرے خیال میں اس بارے میں بہت سی آیات اتنی صاف ہیں کہ جو نہ بھی سمجھائی جائیں تو صرف ترجمہ پڑھ کے آپ کو سمجھ آ جائیں۔ الحمدللہ یہ پارہ اتنا خوبصورت انداز بیان رکھتا ہے کہ ہمیں چیزیں ساری کلیئر ہو جائیں، بس ہمیں غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آگے آیت نمبر 37 سے جو ٹاپک شروع ہو رہا ہے نا، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص دنیا کے بنائے ہوئے لوگوں، دنیا کے بنائے ہوئے خداؤں، دنیا کے بنائے ہوئے پیروکاروں کے پیچھے چلے گا تو ہوگا کیا؟ قیامت کے دن ایک تو فرشتے جب جان لینے آئیں گے تب اس سے پوچھیں گے، تب اس کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے سارے حاضر کیے جائیں گے، دوزخ میں ڈالے جائیں گے، آدمیوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی، تو جب ایک جماعت داخل ہوگی نا، اس کے ساتھ جب دوسری جائے گی تو ایک دوسرے کو لعن طعن کر رہے ہوں گے۔ اللہ جب ان سب کو جمع کریں گے نا تو وہ سارے کہیں گے کہ اے اللہ، تو ہمارے ان لوگوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا انہیں دگنا عذاب دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا سبھی کا دگنا ہے لیکن تمہیں خبر نہیں۔ وہ کیا کہیں گے کہ ہم نے تمہیں اور پہلے لوگ پچھلے لوگوں سے کہیں گے پھر تم کو ہم پر کوئی فوقیت نہیں، سو تم بھی اپنی کمائی کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ ہوگا کیا؟ ایک نسل غلط تھی، اس نے دوسری نسل کو گمراہ کیا، جب دونوں ڈالی جائیں گی نا تو وہ کہیں گے ہمارے باپ دادا کو، ہمارے بڑوں کو نا دگنی سزا دے، ہمارے ان پیروکاروں کو جنہوں نے ہمیں لگائے رکھا نا، جو ہمیں کہتے تھے کہ نہیں یہ بھی کرو تو جنت ملے گی، یہ بھی کرو تو جنت ملے گی، جنہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکائے رکھا، جب انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا نا تو وہ کہیں گے کہ اے اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا لہٰذا انہیں دگنا سزا دے، دگنا عذاب دے۔ اور وہ کہیں گے کہ ہمیں کیوں دگنا ہو، ہم نے کون سا زبردستی تمہیں لائے تھے۔ ایک بندہ جو آپ کو یہ کہتا ہے کہ دیکھو میں پھونک ماروں گا تو انڈے میں سے سوئی نکل آئے گی، میں دم پڑوں گا تو تمہارے جو ہے وہ ہاتھوں میں کچھ نکل آئے گا، واللہ عالم آج کل شعبدہ بازی کے بہت سے طریقے ہیں۔ کوئی بندہ کسی بھی شخص کو گمراہ کرے کسی بھی طریقے سے، چاہے اس کا ذریعہ، اس کا طریقہ، اس کا انداز کوئی بھی ہو، جب قیامت کے دن وہ بندہ سامنے لایا جائے گا تو جس نے اس کی پیروی کی ہوگی وہ کہے گا نا اللہ مجھے تو اس کی باتوں نے گمراہ کیا، آپ اس کو زیادہ سزا دیں۔ تو وہ بندہ کہے گا میں کون سا تمہیں زبردستی گھر سے لایا تھا، اپنی مرضی سے چلے، اپنی مرضی سے آئے، اپنی مرضی سے پیسے دیے، اپنی مرضی سے اپنا کام کروایا، بات ختم ہو گئی، لہٰذا تمہیں بھی سزا ملے گی اور مجھے بھی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو عذاب دیا جائے گا، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا۔ سزا کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے لا تفتح لهم ابواب السماء، اللہ کہہ رہے ہیں ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنہ، اور وہ کبھی جنت میں بھی نہیں جائیں گے، اور یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر سے نہ چلا جائے۔ ہم مجرموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں، ان کے لیے دوزخ کی آگ کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر دوزخ کی آگ کا اوڑھنا ہوگا۔ ہم ایسے ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں بندہ مرتا ہے، روح فرشتے لے کر آسمان پر جاتے ہیں اور آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں کہ کون آیا ہے، تو بتایا جاتا ہے کہ فلاں روح آئی ہے، فلاں بنت فلاں روح، فلاں ابن فلاں روح، تو کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔
کیوں؟ کیونکہ یہ گناہگار تھا۔ تو جو فرشتے لے کے جاتے ہیں نا روح کو، وہیں سے اس کو نیچے پھینکتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جنت کا دروازہ، جنت تو بہت آگے کی چیز ہے نا، اللہ کہہ رہا ہے آسمان کا دروازہ بھی نہیں کھولا جائے گا، کبھی وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اور ایسا کیوں ہوا ان کے ساتھ؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیات کی نافرمانی کی، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، لہٰذا اوپر نیچے کمفرٹر، اوپر کمفرٹر ہو یا نیچے بیڈنگ ہو، دونوں میں آگ ہی آگ ہوگی، بچھونا بھی آگ کا، اوڑھنا بھی آگ کا۔ اور ایسی آیات پہ پڑھا کریں، اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالیٰ ہمیں آگ کے عذاب سے بچائے، اللہ ہمیں ایسی سزاؤں سے بچائے۔ لیکن اللہ نے ساتھ ہی ہمیں ایک اور پیغام دیا کہ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، ہم کسی شخص کو اس کی قدرت سے زیادہ کسی کا مکلف نہیں بناتے، یہ لوگ جنتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور جو کچھ ان کے دلوں میں تھا ہم اسے دور کر دیں گے، دل دھو دیے جائیں گے، دلوں سے نفرت، حسد، کینہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ وہ لوگ کہیں گے الحمدللہ، اس کو ہائی لائٹ کریں۔ میری فیوریٹ آیات میں سے یہ ایک آیت ہے، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، وہ کہیں گے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر جس نے ہمیں اس مقام تک ہدایت کی رہنمائی دی، اس نے ہمیں اس مقام تک پہنچایا، ہماری کبھی یہاں تک رسائی نہ ہوتی اگر اللہ ہمیں نہ پہنچاتا، اللہ نہ چاہتا۔ اب ذرا پیچھے چلے جائیں پہلے پارے پہ، سورۃ الفاتحہ ہم نے کھولی، قرآن پڑھنا شروع کیا، پہلا لفظ کیا تھا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ یہی الحمدللہ ہمارے منہ پر تب ہوگا جب ہمارے سفر کا اختتام ہوگا۔ سفر کا آغاز بھی اسی لفظ سے ہوا تھا۔ ہم نے دنیا میں ہدایت پانے کے لیے جب قرآن کو کھولا تو سب سے پہلے ہم نے یہی پڑھا۔ جب ہم دنیا میں اس قرآن سے ہدایت لیتے رہیں گے، ہم اس قرآن کے مطابق زندگی گزارتے رہیں گے، تو جب ہم دنیا سے جائیں گے، آخرت میں پہنچیں گے، تو اختتام پر جنت میں اس مقام پر جب دلوں سے حسد، کینہ سب کچھ نکل جائے گا، ہم اللہ کی دی گئی نعمتوں میں ہوں گے، وہاں پر بھی ہم الحمدللہ کہیں گے۔ اللہ ہمیں یہ مقام سب کو نصیب کرے انشاءاللہ تعالی۔ دوسری چیز، اسی آیت کا آخری پورشن، ان سے پکار کر کہا جائے گا اس جنت کے تم وارث بنائے گئے ہو اپنے اعمال کے بدلے۔ وارث کون ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں، ہمارے وارث کون ہوں گے؟ ہماری اگلی نسلیں۔ جنت ہمارے باپ دادا کو دی گئی، ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو دی گئی، اس جنت کا وارث ہم نہیں بننا ہے۔ یہ بات ہے، میں جو آپ کو کہتی ہوں نا، جنت آبائی گھر، یہ آیت کو دیکھیں سامنے کہ ہم جنت کے وارث بنیں گے اگر ہم اس مقام تک پہنچ جائیں گے عمل کے ساتھ، بما کنتم تعملون، اگر ہم عمل کرتے رہیں گے، اللہ ہمیں اس جنت کو واپس دے دیں گے، ہم اس جنت کے وارث بنیں گے۔ اور جب ایسا ہوگا اور اہل جنت اہل دوزخ کو پکار کر کہیں گے کہ ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا ہم نے تو اسے سچا پایا، لہٰذا جو وعدہ تم سے تمہارے رب نے کیا تھا کیا تم نے اسے سچا پایا؟ کیا جو اللہ تمہیں کہتا تھا کہ ظالموں کو دوزخ ملے گی، کیا ایسا ہے؟ پھر ایک پکارنے والا دونوں کے درمیان پکارے گا کہ اللہ کی مار ہو ظالموں پر جو اللہ کی راہ سے روکتے تھے اور اس میں کجی یا کمی تلاش کرتے تھے، اور وہ لوگ آخرت کے بھی منکر تھے۔ آج ہم دین میں کتنی کمیاں تلاش کرتے ہیں، کتنی کجیاں تلاش کرتے ہیں۔ اچھا باہر جاتے ہوئے بھی منہ ڈھانپ کے جاؤں، اچھا باہر جانا ہے تو عبایا پہن کے جاؤں، اچھا اب ہر وقت نماز پڑھو اور ہر وقت قرآن پڑھو۔ ہم کتنی ہی کجیاں اور کمیاں اس دین میں تلاش کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے آخرت کے منکر ہونا، اور پھر جب ایسا ہوگا تو ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی، دونوں مطلب ایک طرف جنتی ہیں ایک طرف جہنمی ہیں، اور آراف کے اوپر بہت سے آدمی لوگ ہوں گے۔ کون لوگ ہوں گے یہ؟ ہر ایک کو ان کے قافیہ سے پہچان لیں گے، قافیہ یعنی نشانی سے پہچانیں گے، انہیں نظر آ جائے گا۔ علامت کیا ہوگی؟ جنتی لوگ سیاہ، جو جنتی ہوں گے وہ چمکدار سفید سرخ چہروں کے ساتھ ہوں گے، جہنمی سیاہ چہروں کے ساتھ ہوں گے۔ تو وہ کیا کریں گے؟ وہ اہل جنت کو آواز لگائیں گے اور کہیں گے السلام علیکم۔ ابھی یہ اہل اعراف جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، لیکن انہیں امید ہوگی کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ نیکیاں بھی برابر تھیں، برائیاں بھی برابر تھیں۔ جب دوسری طرف آنکھیں پھیریں گے نا اور جہنم والوں کو دیکھیں گے، دعا کریں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے اللہ تو ہمیں ان ظالموں میں شامل نہ کرنا۔ جہنم میں جب دیکھیں گے نا بڑے بڑے گناہگاروں کو تو کہیں گے اے اللہ
اور پھر دوزخ والے. اچھا یہاں پر ایک چیز اور جو بہت اہم ہے، آیت نمبر 48 کو دیکھیں کہ اہل اعراف بہت سے آدمیوں کو جن کو ان کی نشانیوں سے پہچان لیں گے، انہیں آواز دے کے کہیں گے کہ تمہاری جماعت اور تمہارا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا تمہارے کچھ کام نہ آیا. تم جو اپنے آپ کو بڑا کہتے تھے، میں بڑا فلاں چودھری فلاں، میں جو ہے وہ ملک، تو کیا تمہیں وہ کام نہیں آیا؟ تمہارے تکبر نے تمہیں کچھ نہ دیا. تم تو قسمیں کھا کھا کے کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ کرے گا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کیا یہ وہی ہیں جن کی نسبت تم قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نہ کرے گا، اور ان کو یوں حکم ہوگا کہ جاؤ جنت میں، تم پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ تم مغموم ہوگے. ہم کسی کو قرآن پڑھتا دیکھتے ہیں نا، ہم کسی کو دین کی خدمت کرتا دیکھتے ہیں، پاگل ہیں، کتنا ٹائم ضائع کرتے ہیں. اچھا اس سے اچھا تھا کچھ کما ہی لیتے، کوئی جاب ہی کر لیتے، 4 پیسے آ جاتے. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں قیامت کے دن ان کو پتہ لگے گا کہ دین کے ساتھ چلنے والے، دین پر عمل کرنے والے کتنے فائدوں میں رہے. اور دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے، کیا ڈیمانڈ کریں گے؟ ہمارے اوپر تھوڑا پانی ڈال دو یا کچھ اور ہی دے دو جو اللہ نے تمہیں دیا. تو جنت والے کہیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو کافروں کے لیے حرام قرار دے دیا. جنت والے پھر جہنمیوں کو کچھ نہیں دے سکیں گے. یہ وہ کون لوگ ہیں جو جہنم میں تھے؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا. ہم اس پہ بہت پیچھے لمبی بات کر چکے. جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنایا، جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالے رکھا، اللہ کہہ رہے آج ہم ان کا نام بھول جائیں گے. اس کو ہائی لائٹ کریں آیت نمبر 51 کو اپنے قرآن میں. اللہ کہہ رہے دنیا میں تم ہمیں بھولے تھے نا، پھر اب ایسا ہوگا کہ قیامت کے دن اب ہم تمہیں بھول جائیں گے. ہم نے تو تمہیں کتاب دی تھی، ہم نے تمہیں ہدایت کا ذریعہ دیا تھا، لیکن ایمان جو لایا اسے تو اجر ملے گا، اور جس نے انکار کیا وہ پھر ہمیشہ کے لیے اس دوزخ میں رہے گا. اگلا حکم جو ہمیں دیا گیا آیت نمبر 55، دعا کرنے کے آداب بتا دیے. کیا کرو؟ ادعو ربکم، اپنے رب کو پکارو. کیسے؟ تضرعا و خفیہ، گڑ گڑا کر بھی اور چپکے چپکے بھی، اونچی آواز سے بھی اور آہستہ آواز سے بھی اللہ کو پکارو. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو حد سے نکل جائیں. اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہاں دیکھیں اب اس آیت میں نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جب پکارنا ہے تو کیسے پکارنا ہے؟ دعا پڑھنی نہیں ہے، مانگنی ہے. اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات کو بیان کرنا ہے، رونا ہے. حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگو تو رو کے مانگو، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل ہی بنا لو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ ایک بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگے، اور اس طرح مانگے کہ وہ واقعی مانگنے کا حق ادا کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینے والے ہیں. جب دعائیں مانگنی چاہیے تو ایسے مانگنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقعی دے دیں. یہاں پر ایک بات یہ بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے آہوازاری کرنی چاہیے اور خفیہ طریقے سے دعا کرنی چاہیے. جیسا حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اپنے نفس کے ساتھ نرمی کرو، یعنی اپنی آواز کو آہستہ رکھو. تم جسے پکار رہے ہو وہ بہرا ہے نہ غائب، وہ تمہاری دعائیں سننے والا ہے اور وہ قریب ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے بہت قریب ہیں، حبل الورید سے بھی قریب، شاہ رگ سے بھی قریب ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ہم جب اسے پکارتے ہیں وہ فوراً ہماری پکار کا جواب دیتا ہے. دوسری بات یہ بتائی گئی کہ دعا میں زیادتی نہ کی جائے، یعنی کہ کسی چیز سے بڑھ کر دعا نہ کی جائے. اگر اصلاح کے بعد فساد ہم پھیلائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے. آپ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ دنیا میں آنے کے بعد جب کہ اس کی درستگی کر دی گئی ہو، فساد نہ پھیلاؤ. فساد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں پسند. اور اللہ کی عبادت کیسے کرو؟ امید سے اور ڈر کے ساتھ. اللہ سے ڈرو، بخشش کی امید رکھو کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری اس عبادت کو قبول کرے گا. بے شک اللہ کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے نزدیک ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ قریب ہے اور وہ ہمیں اپنی رحمت سے سنبھال لے گا. لیکن شرط کیا ہے کہ ہم مانگیں گے، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکاریں گے. دعا سے بہتر تو کوئی بھی چیز نہیں ہے نا، دعا سے بہتر تو کسی بھی چیز کا جو ہے وہ ہونا ممکن ہی نہیں. لہٰذا ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہر بہترین انداز میں دعا کرنی ہے. آہستہ سے دعا کریں، تیز دعا کریں،
چپ کے بلائیں اللہ کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر وہ پکار بھی سنتا ہے جس پکار کے وقت ہمارا دل دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے اور ہماری آنکھیں آنسوؤں سے جو ہے وہ نم ہو رہی ہوتی ہیں، جبکہ ہمارے لب الفاظ سے محروم ہوتے ہیں، وہ پکاریں بھی سنتا ہے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت قریب ہے اور اس کی رحمت بھی قریب ہے۔ لہٰذا اللہ کی رحمت کو ذہن میں رکھیں اور دل سے دعائیں مانگیں۔ اب رمضان ہے نا تو ہدایت مانگیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گڑ گڑا کے مانگیں، رو کے مانگیں، وہ ضرور دے گا۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے اور سمجھانے کی ہمیں کوشش کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب خشک زمین پر ہوائیں بھیجتے ہیں اور بادل بھیجتے ہیں اور بارش برستی ہے اور زمین نرم ہو جاتی ہے اور وہ بہترین پھل اگاتی ہے، تو جو صاف ستھری زمین ہوتی ہے اس کی پیداوار تو اللہ کے حکم سے خوب نکلتی ہے، اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس کی پیداوار بہت کم نکلتی ہے۔ اور اسی طرح ہم دلائل کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو ایمان کی بارش تمہارے دلوں پہ برس رہی ہے، رحمت کے بادل اس وقت چھائے ہوئے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی پکاریں بار بار لگ رہی ہیں، ہر طرف سے شور شرابہ ہے کہ اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو، گناہوں کو بخشوا لو، ہدایت کو پا لو۔ اب ایسے میں جو بندہ چاہے گا، جس کی دل کی زمین صاف ستھری ہو جائے گی، گناہوں سے اپنے آپ کو جو پاک کر لے گا، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے صاف ستھرا ہو کر اس میں سے ایمان کا پودا نکلے گا، اس میں سے ایمان کے پھل اور شاخیں جب نکلیں گی تو ایسا خوبصورت عمل کا پھل لگے گا کہ لوگوں کو نظر آئے گا۔ لہٰذا ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے دل کی زمین کو نرم کرنا ہے۔ اس کے بعد جو آیات شروع ہو رہی ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت سی قوموں کے قصوں سے ہمیں بتائیں گے کہ جن قوموں نے ہمیں اپنے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، اللہ نے ان کا کیا انجام کیا، اور اللہ تعالیٰ یہ قصے سنا کے ہمیں وارننگ دے رہے ہیں کہ دیکھو جو میں اتنی بڑی بڑی قوموں کو تباہ کر سکتا ہوں، ایسے ان کے ساتھ کر سکتا ہوں، تو پھر تم کیا چیز ہو۔ پہلا جو قصہ ہے وہ نوح علیہ السلام کی قوم کا ہے کہ نوح علیہ السلام جب اپنی قوموں کی طرف آئے، اپنی قوم کی طرف گئے تو انہوں نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، مجھے تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا خدشہ ہے۔ تو ان کی قوم کے بڑے سرداروں نے کہا، بڑے لوگوں نے کہا کہ ہم تو تمہیں صریح غلطی میں دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں زیادہ تر بڑے جہاں جو کرتے ہیں نا، پیچھے پیچھے سارے چل پڑتے ہیں، تو بڑے اگر ٹھیک ہوتے ہیں تو پیچھے پیچھے سارے بھی ٹھیک ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ اگر ماں باپ کو کام کریں گے تو دیکھ کے بچے بھی کام کریں گے، اگر کچھ جو ہے وہ بڑے کریں گے تو بڑوں کو دیکھ کے چھوٹے بھی ویسا ہی کرنے کی کوشش کریں گے۔ لہٰذا بڑوں کا ٹھیک ہونا ضروری۔ نبی نے کہا ہے میری قوم مجھے تو ذرا بھی گمراہی نہیں، لیکن میں اپنے پروردگار عالم کا رسول ہوں، میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچانے آیا ہوں، میں تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے تمہیں باخبر کرنے آیا ہوں ان باتوں کے معاملے میں جس کی تمہیں خبر نہیں۔ مبلغ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ نرم مزاج، جواب دیتا ہے تحمل کے ساتھ۔ انہوں نے بھی ایسے ہی جواب دیے تحمل کے ساتھ کہ دیکھو میں تو تمہاری اصلاح کے لیے آیا ہوں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بات نہیں مانی۔ اللہ کہہ رہے جب وہ تکذیب کرتے رہے تو ہم نے نوح کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا انہیں ہم نے غرق کر دیا۔ بے شک وہ لوگ اندھے ہو گئے تھے، اور یہ اندھے دل کے اندھے تھے، آنکھوں کے اندھے نہیں تھے، آنکھیں تو ساتھ لگی تھی نا، عذاب نظر آ گیا لیکن ایمان پھر بھی نہیں لائے۔ اسی طرح قوم عاد کی طرف ہم نے ہود کو بھیجا، ان کے بھائی تھے جو، انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، سو تم ان سے ڈرتے رہو۔ ان کی قوم میں جو بڑے لوگ کافر تھے انہوں نے کہا ہم تو تمہیں کم عقل دیکھتے ہیں۔ جیسے آج ہم دین پڑھنے والوں کہتے ہیں کتنے بے وقوف ہیں نا، کچھ بھی نہیں کرتے، بس قرآن ہی پڑھتے رہتے ہیں، نہ کوئی جاب کرتے ہیں نہ کوئی چرچ کی نوکری کرتے ہیں، جب دیکھو قرآن لے کے بیٹھے رہتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے کہ یہ کہتے تھے کہ یہ کم عقل ہیں، یعنی کہ آج بھی انہی قوموں کی طرح ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہم بھی دین پڑھنے والوں کو کم عقل سمجھتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ انہوں نے جب کہا اپنے نبی سے تو نبی کہتے ہیں اے میری قوم مجھ میں تو ذرا بھی کم عقلی نہیں، ہاں میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تمہیں اس کا پیغام پہنچاتا ہوں، اور رسول کا کام تو یہی ہے نا کہ پیغام پہنچا دینا۔ انہوں نے اپنی قوم کو یاد دلایا کہ تم اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم
پا جاؤ۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ جب قوم نوح کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں جانشین بنایا ہے، تمہیں زیادہ پھیلاؤ دیا، تمہیں زیادہ نعمتیں دیں، لہٰذا ان نعمتوں کو یاد کرو۔ اور انہوں نے کہا کہ قوم جواب کیا دے رہی ہے کہ آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، ہم انہیں چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے۔ اور یہاں پر یہ بات سمجھ لیجئے، توحید کے راستے میں، حق کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ انسان جو کرے، اس کے جو باپ دادا کرتے ہیں، اس کے آباء و اجداد کرتے ہیں، وہ بھی وہی کرے۔ وہ یہی تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے شروع سے، جی ہمارے گھروں میں تو یہی ہوتا آ رہا ہے، ہمارے خاندان میں تو شروع سے یہی ہوتا آ رہا ہے۔ تو جب وہ یہ کہتے، لہٰذا ان آباء و اجداد کی رسم و رواج سے ہم نے نکلنا ہے، ہم نے صحیح دین، خالص دین پر چلنا ہے۔ اور پھر نبی نے کہا کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا، اور عذاب آ گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچایا، اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اس کے بعد قوم سمود کا ذکر ہے، ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح کو بھیجا، انہوں نے بھی قوم سے یہی کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ یہ جو ایک اللہ کی عبادت ہے نا، یہی برداشت نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ اچھا ہم ایک اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں معجزے کے طور پر دے دیا، معجزے کے طور پر اونٹنی بھیج دی، اور اونٹنی کو کہا کہ یہ تمہارے لیے بہت واضح دلیل ہے، لہٰذا تم نے کیا کرنا ہے، تم اسے چھوڑ دو کہ یہ زمین میں کھاتی پھرے، اور اسے ہاتھ مت لگانا، تم اگر اس کو نقصان پہنچاؤ گے تمہیں عذاب آ جائے گا۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے، چونکہ ان کی قوم کے سردار متکبر تھے، اللہ نے حکم دیا تھا کہ ہم نے تمہیں آد کے بعد جانشین بنایا، رہنے کے لیے زمین دی، اور تمہیں اتنی طاقت دی، اتنی وسعت دی کہ تم پہاڑوں کو تراش کر اس میں گھر بناتے ہو، لہٰذا تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ تو ان کی قوم کے جو متکبر سردار تھے، انہوں نے کہا کہ جو ان سے کہا جو ایمان لے آئے تھے، کیا کہا، کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں؟ کنفیوز تھے نا، انہیں امیر تھے، 4 پیسے تھے، سہولتیں زیادہ تھیں، انہیں لگا شاید جو کہہ رہے ہیں صالح وہ صحیح نہیں ہے۔ تو جو غریب لوگ ایمان لائے تھے نا، انہوں نے کہا ہمیں تو پورا یقین ہے۔ تو متکبر کہنے لگے تم جس بات پر یقین لائے ہو ہم تو اس کے انکار کرنے والے ہیں، لہٰذا انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی سرکشی کی وجہ سے انہیں سزا دے دی، انہیں زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں ہی اوندے رہ گئے۔ اس وقت صالح ان سے منہ موڑ کر چلے گئے اور کہنے لگے اے میری قوم، میں نے تو تمہیں اپنے پروردگار کا حکم پہنچا دیا تھا، میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم لوگ خیر خواہی کو پسند نہیں کرتے۔ اب یہاں رک کے ایک چھوٹی سی بات کروں گی۔ آپ نے اس پارے میں بہت سی جگہوں پر بدعات کا ذکر پڑھا، ہم نے پچھلے پارے میں شرک کا ذکر پڑھا۔ یہاں آ کے اپنے بارے میں تھوڑا سا سوچ لیں کہ جو باتیں میں پڑھ رہی ہوں، یہ میری خیر خواہی کی باتیں اللہ نے مجھ تک پہنچائیں۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میں ہدایت پاؤں، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے دورہ قرآن میں شامل کیا، اسی لیے تو میں یہ بار بار باتیں سن رہی ہوں کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، شرک نہیں کرنا، کسی لیول پر بھی شرک نہیں کرنا، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کو راضی رکھنا ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اس کا مطلب ہے کہ تم خود اپنی خیر خواہی نہیں چاہتے۔ تو سوال لکھیں، کیا میں اپنی خیر خواہی چاہتی ہوں؟ کیا میں چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخشیں؟ اور اگر میں چاہتی ہوں تو مجھے اپنی اصلاح کرنی ہوگی۔ پھر قوم لوط کا ذکر ہے۔ لوط علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کی قوم بہت زیادہ فحش کام کرتے تھے، ایسا کام جو دنیا میں ان سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ وہ ہومو سیکشوئلسٹ تھے، وہ جو ہے وہ عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کے پاس جاتے تھے اور اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے مردوں کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اللہ نے کہا تم تو حد سے گزرے ہوئے ہو۔ اور انہوں نے نبی سمجھا رہے ہیں اور وہ سوچ رہے ہیں کہ نبی کو گھر سے باہر نکال دیں، نبی کوئی بستی سے باہر نکال دیں۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے لوط کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا سوائے اس کی بیوی کے، کیونکہ وہ ان میں تھی۔ یہ آیت ذرا نوٹ کریں، آیت نمبر ہے 83۔ اس نبی کی بیوی کو جس نے اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ نے نبی کی اس بیوی کو بھی نہیں بچایا۔ ہم جب بات کرتے ہیں، ہم آگے جا کے نوح علیہ السلام کے بیٹے کا، دوبارہ جب نوح علیہ السلام کا قصہ آئے گا اس میں ہم پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بھی غرق کر دیا۔ نبی کی بیوی ہونا اور نبی کا بیٹا ہونا، کیا اس سے بڑی کوئی نسبت بھی ہے؟ لیکن اللہ نے انہیں بھی ہلاک کیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے نافرمان تھے۔ اللہ نسبتیں نہیں دیکھیں گے، اللہ یہ نہیں دیکھیں گے ہم کس خاندان سے ہیں اور ہماری نانی دادی کیا کرتی تھیں یا ہمارے باقی لوگ کیا کرتے تھے، نہیں،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دیکھیں گے کہ آپ نے اور ہم نے کیسے عمل کیے، ہمارے عمل کیسے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہمارے اعمال کے مطابق جزا دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پہ بارش برسائی، اور ایسی بارش برسائی کہ جو ان کی بستیاں تھیں وہ تباہ و برباد ہو گئیں۔ اس کے بعد مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر آ گیا کہ مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ انہوں نے کہا اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو۔ انہوں نے بھی ایک اللہ کا حکم دیا، ایک اللہ کی عبادت کرتی کیا تھی قوم مدین؟ ناپ تول پورا نہیں کرتے تھے، تو لہٰذا نبی نے کہا پس تم ناپ تول کو پورا پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو، اور اس زمین پر اس کے بعد کہ جب اس کی اصلاح کر دی گئی ہے فساد مت پھیلاؤ، یہ تمہارے لیے نفع مند ہے اگر تم تصدیق کرو۔ تم سڑکوں پر اس غرض سے مت بیٹھا کرو کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دو، اللہ کے راستے سے روکو اور اس میں کمیاں تلاش کرو، اور اس حالت کو یاد کرو جب کہ تم کم تھے، پھر اللہ نے تمہیں زیادہ کیا، اور دیکھو انجام ہوا کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔ اور اگر تم میں سے کچھ لوگ اس حکم پر جس کو دے کر مجھے بھیجا گیا ایمان لے آئے اور کچھ ایمان نہیں لائے ہیں، تو ذرا ٹھہر جاؤ یہاں تک کہ ہمارے درمیان اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں بہترین ہے۔ یہی ذکر حضرت شعیب علیہ السلام کا اگلے پارے میں ہم کل انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔ ایک ناپ تول میں جو ہے وہ کمی کرنا، کسی چیز کا حق اس کو پورا ادا نہ کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کے لیے بھی ان کو عذاب دیا۔ نبیوں کا بعثت کا بیسک مقصد کیا تھا کہ نبیوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کا لوگوں کو حکم دے، اور نبی یہی کرتے آئے۔ ہم بھی تو جب قرآن پڑھتے ہیں یا آگے قرآن کی بات کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف آؤ، بندوں کو چھوڑ دو۔ بندے کچھ نہیں کر سکتے، کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ ہمیں اپنے اس 5-6 فٹ کے جسم کے لیے خود کوشش کرنی ہے، خود محنت کرنی ہے، قرآن کو کھول کے پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بہترین طریقے سے اس قرآن کو سمجھنے والا بنائے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہم اجعل القرآن العظیم رفیقا لی فی الدنیا والآخرہ۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔